اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ پہلے تو سورہ رحمان کا پوچھے۔ ہاں پہلے جی سورہ یونس کے بارے میں یہ تھا، اس کا آیت تھا ہاں جی۔ ولی مطلب کہ ولی کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، ولی اللہ کو، اس سے ریلیٹڈ اچھا، کون سا دوست ہے تمہارا؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہے دوست، اس کا نام وغیرہ بتائیں گے ہم آپ کو، وہ ابھی مطلب یہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ ڈر رہا ہے ہلکا سا۔ تو بات میں جب اعتراض ہے کھل کر بات کرے، ڈر رہا ہے اللہ سے تو ڈرنا چاہیے۔ اگر اعتراض اللہ اور رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اگر ڈاؤٹ رہے گا تو جی ڈاؤٹ تو ایمان کو نہیں کہتے، ایمان کے خلاف ہے۔ ڈاؤٹ رہے گا تو ایمان کے خلاف ہے، اور قرآن حدیث میں اگر شک کرے گا تو ایمان نہیں رہے گا۔ تو اللہ سے ڈر کر جلد سے جلد ڈاؤٹ کو کلیئر کر لینا چاہیے اور توبہ کر لینا چاہیے۔ بتاؤ کون سے آیات پر کس بات پر ڈاؤٹ ہے؟ لیے بات کریے اس سے ایک بار۔ نہیں ہاں اچھا، جی، آیت 18 میں جو یہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 18۔ جی، ہاں، بتاؤ اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ سورہ یونس، ہاں سورہ یونس آیت نمبر 18، بتاؤ کیا ڈاؤٹ ہے؟ جی اس میں مطلب بولنا چاہ رہا ہے یہ کہ اللہ جو ایسا لوگ جو مانتے ہیں کہ سفارش کرائیں گے اللہ، مطلب اللہ کو سفارش کریں گے ہمارے لیے، ہاں اس میں یہ لائن لکھا ہوا ہے، تو ویسا لوگ کو ماننا مطلب شرک ہے۔ وہ تو ایسا تو نہیں ہے، اللہ کے ولی کے بارے میں نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، یہاں دیکھو آیت نمبر 18 میں پڑھتا ہوں۔ جی ہاں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ آیت جی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کس کی؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جی اور ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور جو لوگ پوجا کرتے ہیں نا، ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ وہ پجاری جو اللہ کے جی علاوہ بتوں کے پجاری، جی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پوجا کر رہے ہیں، ہاں، جی پوجا کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے کی، جی دوسرے مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی لیے پوجا کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ جی تو جن کی پوجا ہو رہی ہے وہ شفاعت نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ ان کے من گھڑت بتیں، ان کے من گھڑت دیوی دیوتا ہے، جو جی اللہ کے پاس ان کی کوئی پہنچ نہیں ہے، اور یہ سفارش کر نہیں سکتے۔ ان کی اپنی بنائی ہوئی قانون کے حساب سے یہ کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر۔ ہاں، جی کافر کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے من گھڑت، اپنے من سے کہہ رہا ہے، اللہ نے کچھ بنایا نہیں۔ جو آج جو کافر جن بتوں کا پوجا کر رہے ہیں، ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کوئی گارنٹی دی ہے؟ نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی پاور دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ تو وہ اپنے من سے جو کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کیا، کنڈم کیا۔ ہاں، جی اب جو یہ باتیں اللہ کے ولی پر فٹ کرتے ہیں، نبی پر فٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کی کتنی بیوقوفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اختیار دیا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن سے اللہ تعالیٰ نے نبی کے اختیار قرآن میں ثابت ہے، اور ولی کی اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کرنے کے لیے کہا۔ نبی سے بھی محبت کرنا، ولی سے بھی محبت کرنا، قرآن و حدیث کے فرمان ہیں۔ تو اب ہم کرتے ہیں محبت، ہم پوجا نہیں، پوجا اور محبت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا حکم دیا، پوجا کرنے سے منع کیا۔ تو ہر مسلمان پوجا نہیں کرتا، محبت کرتا ہے، اور محبت غیر اللہ سے کرنا جائز ہے۔ جو محبت کے لائق ہے ان سے محبت کرنا جائز ہے۔ جی تو اب محبت کو پوجا کہنا ان کی بیوقوفی ہے۔
کیونکہ اللہ والوں کی محبت میں، ان کی تعظیم میں، جو بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر باپ کی تعظیم کرتے ہو آپ، کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ باپ کوئی حکم دیتے ہیں، حکم بجا لاتے ہو، کبھی باپ کے ساتھ باپ بیٹھے ہیں تو تم کھڑے ہو، باپ کے سر جھکائے کھڑے ہو، تو کیا تم باپ کا پوجا کر رہے ہو؟ کیا نہیں، تعظیم کر رہے ہو؟ جی تعظیم اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، باپ کی تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ والوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ والے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں اللہ والوں کی کوئی نشانی ہے، اس نشانی کی بھی تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ حجر اسود اور جو ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی نشانی ہے مقام ابراہیم، اور صفا مروہ، ان جی تمام نشانیوں کی اللہ تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ یہ کس وجہ سے تعظیم کرنا؟ اللہ کے ولی کی نشانی۔ صفا، آدم علیہ السلام اس پہاڑ پہ بیٹھے تھے تو اس پہاڑ ہو گیا صفا کی پہاڑی۔ مروہ، حضرت حوا علیہ السلام وہاں بیٹھی تھی، اس لیے ان کی نشانی کو اللہ فرمائے میری نشانی، اور اس کی تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ اگر تعظیم ہی پوجا ہے، پوجا ہی تعظیم ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ تعظیم کا بھی حکم نہیں دیتا۔ اللہ سورہ حج میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر فرماتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ یہ میری نشانی ہے۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، ومن یعظم شعائر اللہ، جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے، شعائر اللہ کی تعظیم کرے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، وہ اس کے دل کا تقوی ہے۔ فإنہا من تقوی القلوب، دل کا تقوی ہے۔ تو نشانی کی تعظیم کرنا کیا ہے؟ تقوی ہے، تقوی ہے۔ نیک عمل ہے، اور نیک عمل میں جتنا ہو سکے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ جی تعظیم میں، تو بڑھ کر تعظیم میں اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ تعظیم، اللہ نے تعظیم کرنے حکم دیتا ہے، عبادت کرنے سے منع کرتا ہے۔ غیر اللہ کی تعظیم ہے، عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ تو جی اس آیت کے شروع میں ہی ہے عبادت کے بارے میں، تعظیم کے بارے میں نہیں ہے۔ جی اور جہاں غیر اللہ کی تعظیم کی بات آئی، وہاں اللہ نے فرمایا کہ میری نشانیوں کی بھی تعظیم کرو۔ اللہ والے تو بہت بڑی بات ہے، اللہ والے جس جگہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، جی اس جگہ کی تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی حضرت ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے اور تابوت سکینہ کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے تبرکات کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہنے ہوئے لباس مبارک اور جوتی مبارک، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیے ہوئے کچھ چیزیں صندوق میں رکھی ہوئی تھی۔ اور بنی اسرائیل جب بھی کوئی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا تو تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر دعا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا۔ ہر جنگ میں بنی اسرائیل اسی تابوت سکینہ سامنے رکھ کر دعا کرنے سے جیت جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف بیان کیا۔ اگر اس کی تعظیم کرنا ہی پوجا ہے، تعظیم کرنا ہی اگر پوجا ہے، تو بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے تعریف نہیں کرتے کہ یہ تو تابوت سکینہ کی قدر کر رہا ہے، سامنے رکھ کے یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ تو پوجا نہیں تھا، وہ تعظیم تھی۔ تعظیم کرنا اللہ والوں کی اور اللہ والوں کی چیزوں کی بالکل درست ہے، اور ثواب ہے، اور اپنے لیے فائدہ مند ہے، دنیا آخرت دونوں جہاں میں فائدہ مند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جب نابینا ہو گئے، یعنی نگاہ کمزور ہو گئی، رو رو کر بیٹے کی یاد میں رو رو کر نگاہ کمزور ہو گئی، بینائی چلی گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا، اپنے جبہ مبارک دیے، لے جاؤ اس جبہ مبارک کو میرے والد کے آنکھ میں لگا دو، آنکھ بینائی آ جائے گی، روشنی آ جائے گی۔ جی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جبہ لے جا کر اپنے والد کے جب آنکھوں میں لگایا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ تو اللہ والوں کی ہاتھ میں کتنی پاور ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کے پہنے ہوئے کپڑا بھی مشکل کشا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری صحابیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بال مبارک تھی، میں جو بھی میرے پاس کوئی بیمار آ کر کہتا امی جان مجھے شفا کے لیے وہ حضور کے بال مبارک مجھے تھوڑا اس میں برکت دے دی، اس میں سے برکت دے دیجئے، وہ میں پانی کے پیالی میں وہ بال مبارک ڈبو کر اس کو غسل دے کر، حضور کے جبہ بھی تھی، وہ جبہ مبارک کو پانی میں ڈبو کر اس پانی کو مریض کو دے کر شفا حاصل کرتی۔ حضرت عائشہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ والوں کو تو ماننا ہی ماننا ہے، اللہ والوں کا انکار کرنے والا کوئی مومن تھوڑی ہو سکتا ہے۔ جی تو یہاں پر کافروں کی ان بتوں کے بارے میں بیان ہے، یہ ولیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ولیوں کو بتوں کے ساتھ برابر فٹ کرتا ہے ان کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے بدترین مخلوق اس کو سمجھتا ہوں جو بتوں کے بارے میں جو آیات ہے وہ ولیوں کے بارے میں فٹ کرتا ہے، اور جو مسلمانوں کے بارے میں آیات ہے، جو بتوں کے بارے میں کافروں کے بارے میں آیات ہے اس میں مسلمانوں کو فٹ کرتا ہے۔ یہاں پر بتوں کا پوجا لکھا ہوا ہے صاف صاف، وَيَعْبُدُونَ، آیت کے شروع لفظ دیکھو، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكُمْ وَلَا يَنفَعُكُمْ، یہاں یعبدون پوجا کرنا، عبادت کرنا ہے، عبادت کرنے کا بیان ہے، نہ کہ وسیلہ کے بارے میں۔ جی وسیلہ تو حدیث میں صاف صاف لفظوں میں وسیلہ ثابت ہے، قرآن میں ثابت ہے کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے تقرب کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ پھر حدیث پاک میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ 3 شخص ایک غار میں جا کے مصیبت میں پھنس گئے، غار کا دروازہ بند ہو گیا، پتھر آ کے غار کے اوپر پتھر آ کے پڑ گیا، بہت اونچا بڑا پتھر۔ تو جی تینوں نے دعا مانگا، وسیلہ سے دعا مانگا، تینوں نے جب وسیلہ سے دعا مانگا تو پتھر ہٹ گیا اور ان کے لیے راستہ بن گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اس سے وسیلہ ثابت ہے۔ اب اس آیت سے اگر وسیلہ منع ہے تو پھر بخاری شریف جو حدیث صحیح ہے جس میں کسی کو بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس حدیث کا پھر کیا ہوگا؟ جی تو آیات کو ہمیں ویسا سمجھنا جیسا 1400 سال سے سمجھ رہے تھے۔ جی آیات کو اگر قرآن و حدیث کو اگر اپنی طرف سے جو من میں آئے ویسا سمجھنے لگے تو پھر قرآن و حدیث استاد کے ذریعہ سے سمجھنا جیسا ہمارے بزرگوں نے سمجھا۔ اور جی حدیث میں ہے کہ جو قرآن پر اپنی رائے پیش کرے، اپنے من سے رائے پیش کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ قرآن و حدیث سے اگر کوئی اپنی رائے کے مطابق قرآن و حدیث پیش کر رہا ہے جی جس کا مطلب نہ ہو اور وہ مطلب اپنی طرف سے گڑھ رہا ہو، وہ خود اپنا ٹھکانہ جہنم میں پہلے بنا لے، جہنم میں پہلے فکس کر لے۔ جی تو قرآن و حدیث کو اپنے طرف سے کوئی معنی مفہوم نہیں بتا سکتے۔ اس آیات کا معنی 1400 سال سے آج نیا کوئی مفہوم اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ اس تو آیات مزار سے وغیرہ مراد میں جا کر جیسے گئے مزار میں کچھ لوگ جیسے ڈائریکٹ کیا خواجہ جی مجھے یہ دے دیجئے یا پھر ایسا دے دیجئے، تو یہ ڈائریکٹ بول سکتے یا نہیں بول سکتے، یا یہ طریقہ غلط ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ کوئی ماننے غلط کا؟ طریقہ نہیں ہے، جو بھی جا رہا ہے خواجہ جی کے پاس جا رہا ہے یا لال شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہے، جی اس سے کیا مراد ہے کہ لال شاہ اللہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہے۔ جی کیا ہے اللہ کے اس کا ولی۔ پہلا لفظ میں ہی دعویٰ کیا ہے؟ اس کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس کا دعویٰ کیا ہے؟ کوئی بھی جانے والا 1000 آدمی میں پوچھو، 999 آدمی، 1000 آدمی بھی بولے گا کہ لال شاہ بابا کون ہے؟ اللہ ہے کیا؟ اللہ کے ولی ہے؟ نہیں، اللہ کے ولی ہے۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ جی کیا ہے؟ اللہ کا دوست کے پاس جا رہا ہوں، جی اللہ کے پاس جا رہا ہوں نہیں بول رہا، اللہ کے دوست کے پاس جا رہا ہوں، جی اللہ کے دوست سے دعا ہے، جی اللہ کے دوست سے مانگ رہے۔ تو اللہ نے کبھی نہیں کہا قرآن میں حدیث میں کہ میرے دوست سے مت مانگو۔ اللہ نے دشمن سے مانگنے سے منع کیا، میرے دشمن کے پاس مت جاؤ، جی میرے دشمن کو مت مانو، میرے دوست کو مانو۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتا ہے، جی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، بلا کر کہتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ مجھے فلانا بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی محبت کرو۔ جی جبریل کو حکم دیتا ہے، پھر جبریل آ کر نیچے کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، پھر نیچے کے فرشتے اور نیچے کے زمین کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہر مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ اس ولی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دشمن کی محبت سے منع کرتا ہے، اللہ جی فرماتا ہے اے ایمان والوں میرے دشمن کو تم دوست مت بناؤ۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی تمہارا دوست ہے اور کامل مومن بھی تمہارا دوست ہے، جی کامل مومن بھی تمہارا مددگار ہے۔ تو اب لال شاہ بابا کامل ولی ہے، کامل مومن ہے، تو جی ہمارا ولی ہے، ہمارا مددگار ہے۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، مولا کا معنی مدد کرنے والا، جی اور اللہ تمہارا مولا ہے اور جبریل بھی تمہارا مولا ہے اور کامل مومن بھی تمہارا مولا ہے، مددگار ہے۔ جی اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافر کا کوئی مددگار نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کافر کے مدد کرنے سے انکار کیا، اور کافر کو اللہ مدد نہیں کرے گا، اللہ کی مدد کافر کو نہیں ہے، اللہ کی مدد مومن کو ہے۔ جی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار بنایا، مدد کرنے والا بنایا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جی جب جنگل میں تم راستہ بھول جاؤ، جی صحیح حدیث میں جی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنگل کے اندر تم راستہ بھول جاؤ تو پکار کر کہو یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یہ نعرہ، یہ پکار جنگل میں جا کر کبھی راستہ بھولے تو یہ دعا کرنا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جی اور پکار کر کیا کہا جا رہا ہے؟ آئے اللہ کے بندے میری مدد کرو۔ کچھ غائبی شخص ہے، کچھ جی اللہ والے ایسے ہیں جو جنگل میں چھپے رہتے ہیں، غائب رہتے ہیں، جی اللہ والوں کی روح، تو ان سے مدد مانگا جا رہا ہے۔ تو تم اگر جنگل میں جا کر 3 بار زور سے پکارو، کہیں راستہ بھول جاؤ اور جی پکارو یا عباد اللہ اعینونی، تو کوئی بھی ایسے نیک شخص، نیک صورت والے کوئی شخص ظاہر ہوگا اور تم کو راستہ بتائے گا۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہوا۔ اور اللہ والوں سے مدد مانگنا، مدد لینا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اور اگر کہتے یہ شرک ہے تو شرک تو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو کہتے ہیں، جی ہے نا؟ تو اللہ کے ساتھ نبی شریک ہے کیا؟ نہیں۔ تو نبی سے مدد مانگنا تو خود حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ صحابہ اکرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 روز کے بعد ایک دیہاتی شخص آیا، آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے پاس آ کر وہ دیہاتی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا کہ اگر تم گناہ کرو معافی مانگنے کے لیے میرے نبی کے پاس آؤ، تو یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے معاف کرا دیجئے۔ جی تو بشارت ملی خواب میں، فوراً قبر شریف سے آواز آئی کہ اے میرے امتی، اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا، جا میری امتی، اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا۔ اور ایک حدیث میں یہ ثابت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی، بہت دن سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ایک دیہاتی، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پہ آ کر جب دعا مانگا تو ان کو خواب میں آئے، جی خواب میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ جاؤ حضرت عمر کو خوشخبری دو کہ بارش ہوگی، اور حضرت عمر کو کہو کہ عقل مندی کے ساتھ حکومت کرے۔ تو یہ دونوں خبر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی کہ جی اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے تھے اور آ کر تم سے، جب میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب دعا کی تو وہ صحابی نے کہا کہ اے عمر،
تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دینے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ یعنی وہ صحابی حضور کے روضہ کے پاس کھڑے ہو کر حضور کے روضہ کے سامنے بارش مانگے تھے۔ جی تو صحابہ اکرام کے عمل بھی ہے اور بزرگان دین کے عمل ہے۔ حضرت امام بخاری، یہ جو بخاری کرتے ہیں، ہاں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقات الشافعہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی جی تو میں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ شریف میں جاتا، 2 رکعت نماز پڑھتا اور دعا مانگتا، تو فوراً میری حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ اور یہ جو اہل حدیث والے صحیح ضعیف حدیث کس سے پرکھتے ہیں؟ ایک یہ امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے امام الحدیث ہیں، اور تمام حدیثوں کی تحقیق امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، جی محقق اور محدث، بہت بڑے محدث۔ ان سے بھی یہ ثابت ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک مرتبہ ایک بات میں اختلاف ہوا کہ سلے ہوئے کپڑے میں کفن دینا چاہیے یا بغیر سلے ہوئے کپڑے میں کفن دینا چاہیے۔ اس بارے میں جھگڑا ہوا، علماء میں بہت اختلاف ہوا۔ تو ایک بڑے عالم نے کہا کہ سلے ہوئے کپڑے میں کفن دینا سنت کے خلاف ہے، اور سارے لوگ ان کے خلاف تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، جی جنہوں نے کہا کہ سلے ہوئے کپڑے میں سنت کے خلاف ہے، بغیر سلے ہوئے کپڑے میں کفن دینا چاہیے، جی تو ان کے بھی ماننے والے تھے۔ اور جو بغیر جو سلے ہوئے کپڑے کو منع کرتے تھے، ان کے ماننے والے بہت تھے، اور زیادہ تر لوگ سلے ہوئے کپڑے میں کفن دیتے تھے۔ تو جب انتقال ہوا ان کا، تو لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمارے خلاف مسئلہ بتایا کہ سلے ہوئے کپڑے میں کفن نہیں دینا چاہیے، تمہارا کفن ہی ہم سلے ہوئے کپڑے سے دیں گے۔ لوگ ضد کرنے لگے۔ امام ذہبی جو تمام اہل حدیث والے مانتے ہیں، دیوبندی لوگ مانتے ہیں، ان کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ تم کو ہم سلے ہوئے کپڑے میں کفن دیں گے۔ سلے ہوئے کپڑے میں ان کو کفن دیا گیا، قبر میں رکھا گیا۔ قبر میں رکھنے کے بعد واپس گھر آئے لوگ، تو جو کپڑے میں کفن دیا گیا تھا قبر میں، جی لوگ واپس گھر آنے تک وہ کپڑا گھر میں لٹکے ہوئے تھے۔ جو کپڑے میں کفن دیا گیا تھا، دفن کیا گیا تھا، دفن کرنے کے بعد لوگ گھر پہنچے، کیونکہ ان کو سلے ہوئے کپڑا پسند نہیں تھا۔ کفن کے لیے سلا ہوا کپڑا وہ منع کرتے تھے، بڑے محدث تھے، عالم تھے۔ تو لوگوں نے ان کے خلاف ان پر ضد کر کے کہا کہ تم سلے ہوئے کپڑے کو منع کرتے تھے، تم کو ہی سلے ہوئے کپڑے میں کفن دیں گے۔ جب کفن دیا، کفن دے کر جب قبر میں رکھے گئے، قبر میں رکھ کے لوگ واپس گھر پہنچے، تو وہ کپڑا گھر میں لٹکے ہوئے تھے۔ جس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ والوں کا اختیار تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت مریم کی کرامت اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ مریم جس گھر میں رہتی تھی، مریم اللہ کے ولی ہے، جس گھر میں رہتی تھی اس گھر کے دروازہ تالا لگا ہوا ہوتا تھا، اور زکریا علیہ السلام کے پاس اس کا چابی ہوتا تھا۔ حضرت زکریا جب گھر میں داخل ہوئے، فلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ۔ یہ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ زکریا علیہ السلام جب بھی مریم کے گھر میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس نئے نئے قسم کے رزق، نئے نئے پھل، بے موسم پھل زکریا علیہ السلام دیکھتے مریم کے پاس رکھے ہوئے، مریم پھل کھا رہی ہے۔ تو مریم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف سے ولی کی کرامت۔ جب یہ کرامت دیکھا تو حضرت زکریا نے اللہ سے دعا مانگا، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔
بے موسم اولاد مجھے عطا فرما. یعنی زکریا علیہ السلام 100 سال ہو چکے تھے, کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی, 100 سال سے دعا مانگ رہے تھے, لیکن دعا کہاں قبول ہوئی؟ مریم کی کرامت کی جگہ پر دعا قبول ہوئی. اسی لیے جہاں صاحب کرامت ولی ہوتے ہیں وہاں پر دعا کرنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے. آپ غریب نواز کی کرامت, کتنی کرامتیں ہیں. غریب نواز نے جی آنا ساگر کو کوزے میں بھر لیا تھا, ہاں ہزاروں لاکھوں کو کلمہ پڑھایا, کرامت دیکھ کر کلمہ پڑھے. جی تو یہ کرامت جہاں ہوتی ہے, قرآن سے یہ ثابت ہوا, جہاں پر ولی کی کرامت دیکھتے ہو وہاں پر دعا مانگو تو دعا قبول ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کرامت بیان کیا, جی مریم کی کرامت اللہ نے بیان کیا. تو یہ آیات میں جو ڈوٹ ہیں, یہ ڈوٹ اہل حدیث والے پیدا کرتے ہیں, یا شیطانی فرقے والے قرآن حدیث کو اپنی طرف سے من گھڑت باتیں قرآن و حدیث پر فٹ کر کے بیان کرتے ہیں. اور جی صحابی سے ثابت ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو شر الخلائق, کہ سب سے بدترین مخلوق جو قرآن کی آیات کافروں کے بارے میں ہے وہ مومن پر فٹ کرتے ہیں. یہاں پر پوجا ہے, کوئی مومن پوجا نہیں کرتا, جی اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتا, اور اس آیت میں پوجا ہے. تو یہ باتیں ہمارے اہل سنت کی کتابوں سے, اہل سنت کے علماء کے بیان سنے تو ڈوٹ کلیئر ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں شیطانوں کے بیان بالکل نہ سنا جائے, ورنہ ڈوٹ پیدا ہوگا, شک ہوگا اور ایمان کھوکھلا ہو جائے گا. آج پہلے سنی جماعت سے نکل کر دیوبندی ہو جاتے, دیوبندی سے اہل حدیث ہوتے, اہل حدیث سے پھر قادیانی ہوتے, اسی طرح مرتد ہو کے ایکس مسلم ہو کے اس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو کیسے پہچانے, کیونکہ یہ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہے, مطلب کوئی یہ نہیں, ہم لوگ کا ایک امہ ہے, ہم لوگ اس کو کیسے یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی مسلک نہیں ہے, ہم لوگ ایک امتی ہے, اور ہم لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی ڈیویژن ہو, ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث تھا. ہاں, تو ڈیویژن ہو, جو صحیح جو پرانا ہے وہ راستے پہ رہو, ڈیویژن نہیں ہوگا. جو نئے تم ڈیویژن نہیں ہونا بول کے ڈیویژن ہو رہے ہو, نئے فرقے میں تم ڈیویژن نہیں ہونا بول کے تم چاہ رہے ہو, تو اللہ کے نبی کے فرمان کے کوئی جھوٹا ثابت کر سکتا ہے کیا؟ نبی کے فرمان ہے کہ 73 فرقے ہوگا, 73 فرقے ہوں گے. آپ تم چاہو گے تو بھی ہوگا, تم نہیں چاہو گے تو بھی ہوگا. تمہارا کام کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا سب سچے ہوں گے, اللہ نے کہا سچے ایک فرقے والے ہوں گے, ایک کوئی سچا ہوگا دنیا میں, سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہا. ہم اگر سچ بول رہے ہیں, تم کہہ رہے ہیں ہم کو ڈیویژن نہیں چاہیے. ڈیویژن تو تم سچوں کے ساتھ الگ ہو کر, سچے جماعت سے الگ ہو کر تم ڈیویژن بنا رہے ہو. ڈیویژن ہم کہاں چاہتے ہیں؟ ہم بھی تو چاہتے سب مسلمان ایک ہو جائے, ہماری طرف آ جائے, ہم سچے ہیں, ہماری جماعت سچی ہے, 1400 سال سے ہم سب سے پرانے ہیں, ہم سارے نئے فرقے کو چھوڑ کر ایک جماعت میں آ جائے, ڈیویژن ختم. ڈیویژن تو نہیں بول کر دوسرا ڈیویژن پیدا کر رہا ہے. تم 1400 سال سے علماء نے کہیں کسی تفسیر میں ہے اس آیت سے مورتی کے علاوہ مسلمان مراد ہے؟ کہیں بھی 1400 سال سے کوئی مسلمان نے کہا؟ کسی مفسرین 1400 سال سے قرآن شریف کے تقریباً 500 سے زیادہ تفسیر لکھے گئے, ایک دو نہیں, کتنے 500 سے بھی زیادہ قرآن کی تفسیریں ہیں. کسی ایک تفسیر میں دکھا دو اس آیات سے مسلمان مراد ہے, اس آیات سے ولی مراد ہے؟ نہیں. سب کفار کے مورتی, من گھڑت مورتی مراد ہے, جس کا وہ اپنی طرف سے خدا بنا کر پوج رہے. اور پوجنے کی بات ہے, یہاں محبت کی بات نہیں ہے, یہاں جانے ولی کے پاس جانا مراد نہیں ہے, وسیلہ مراد نہیں ہے, یہاں پوجنا مراد ہے. ٹھیک ہے جی جی جی, اب بات سمجھ میں آئی؟ جی جی آ گئی. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.